انفاق فی سبیل اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ حکم فرمایا ہے کہ ایمان لانے کے بعد نماز قائم کریں، اور اس کے ساتھ دوسرا حکم زکوٰۃ ادا کرنے کا ہے۔ زکوٰۃ کو ایک خاص اہمیت دی گئی ہے اور اسے اسلام کے بنیادی عقائد میں شمار کیا گیا ہے۔ یہ وہ ستون ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، اس کے ہٹنے سے اسلام قائم نہیں رہ سکتا۔ زکوٰۃ کا حکم صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہی نہیں بلکہ قدیم زمانہ سے تمام انبیاء کرام کی امتوں کو بھی دیا گیا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف ماد میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم فرمایا ہے، جیسے کہ زکوٰۃ حکم ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جب فصل کاٹو تو اللہ کا حق ادا کرو۔ زکوٰۃ مال پر 1 سال گزر جانے کے بعد واجب ہوتی ہے اور نصاب پورا ہو، یعنی کہ یا تو 7.5 تولہ سونا ہو یا 200 درہم ہو، تو ہر 40 درہم میں 1 درہم زکوٰۃ ہوتی ہے، یعنی کہ 1 لاکھ پر 2500 روپے زکوٰۃ ہوتی ہے۔ پھر دوسرا صدقہ کی مد میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ توبہ میں کہ ان کے مالوں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور ان کا تزکیہ کرو۔ زکوٰۃ اور صدقات ادا کرنے سے نہ صرف باقی ماندہ مال پاک ہو جاتا ہے بلکہ انسان کا بھی تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ دولت میں اللہ کے بندوں کا حق نہیں دیتا، اس کا مال ناپاک ہوتا ہے اور اس کا نفس بھی ناپاک ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک احسان فراموش ہوتا ہے۔ اللہ نے اسے دولت سے نواز کر احسان کیا، مگر وہ خود اور زرپرست اور تنگ دل ہونے کی وجہ سے اس احسان کا حق ادا نہیں کرتا، تو ایسا شخص اللہ کی جماعت کا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ گلا سڑا عضو ہوگا جسے جسم سے الگ کرنا ہی ضروری ہے، ورنہ سارا جسم گل جائے گا۔ اس لیے حضرت ابوبکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے تو ان کے ساتھ جنگ کی، حالانکہ وہ ایمان والے اور نماز پڑھنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا افضل صدقہ ہے۔ فرمایا کہ مسکین کو صدقہ کرنا 1 صدقہ ہے اور رشتہ دار پر صدقہ کرنا 2 ثواب رکھتا ہے، ایک صدقہ کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی یعنی رشتہ داری کا ثواب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو، اور اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، اسے قبل کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ ہی سفارش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، خرچ کر اور شمار نہ کر، ورنہ اللہ تعالیٰ تجھ پر شمار کرے گا، اور روک نہ رکھ، اللہ تجھ پر روک رکھے گا۔ اور پھر فرمایا کہ دوزخ سے بچو خواہ ایک کھجور کے عوض کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا اور اسے 7 بالی نکلی، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اس طرح اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہی جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، اللہ تم سے بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لپکو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے، ان متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشی اور تنگی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور ایسے ہی محسنین کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہاری آزمائش ہیں، مال اور اولاد کی محبت تمہیں بخل پر نہ مادہ کرے اور تم خرچ کرنے میں کنجوسی کرنے لگے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مانگنے والوں سے بہت بہتر ہیں۔ اور فرمایا کہ بخیلی سے بچو، اس نے تم سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے انسان کو خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور متقی لوگوں کے مال میں سائل یعنی سوال کرنے والے اور محروم لوگوں کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں
نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخیلی سے کام لیتے ہیں، بلکہ درمیانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیک وہ ہے جو آخرت کے دن پر ایمان لائے، ملائکہ اور اللہ کے رسولوں پر اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، عہد کو پورا کرے، تنگی اور مصیبت میں صبر کرے، تکلیف اور جنگ میں ثابت قدم رہیں، یہی راست باز اور متقی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیزیں خرچ نہ کرو گے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ یعنی نیکی اس عمل کو کہتے ہیں جس میں ظاہری اور دنیاوی فائدہ دوسرے انسانوں کو پہنچتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے طریقے بھی بتا دیے ہیں کہ کیا خرچ کیا جائے۔ تو خرچ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اور فرما دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کریں، اور جو شخص خوشحال ہے وہ اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرے، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھ، نہ بالکل کھلا چھوڑ، علامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ یعنی کہ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، اور بہتر حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو، چھانٹ کر بری چیز نہ دو، اگر تمہیں دی جائے تو تم اسے لینا پسند نہ کرو۔ پھر فرمایا کہ صدقات ظاہر کر کے دو تو بھی اچھا ہے، اور اگر تم فقراء کو چھپا کر دو تو تمہارے لیے ہی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک اچھی بات اور درگزر اس خراج سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اپنے صدقات احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی مانند خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان پر مٹی جمی ہوئی ہے اور اس پر زور کی بارش ہوئی تو وہ صاف چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا، یعنی اس طرح پھر سارے اس کے مال جو ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے مال جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زندگی بسر کرنے کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو، اور اگر تم خرچ نہیں کر سکتے تو سائل کو جھڑکو نہیں بلکہ نرمی سے بات کرو۔ ریاکاری کے یعنی دکھلاوے کے لیے جو خرچ کرنا یا پھر خرچ کرنے کے بعد احسان جتلانا یا پھر کسی کو دینے کے بعد اسے تکلیف دینا، اس سے جو بھی ہم صدقات دیں گے وہ سب ضائع ہو جائیں گے، اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں کن کن لوگوں پر خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مال خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں، مسکینوں پر اور مسافروں پر، اور فرمایا کہ رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، اور یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اور ایسے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ مال ایسے فقراء کو دو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں محصور کیے گئے، وہ زمین میں چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ناواقف اسے غنی سمجھتے ہیں کیونکہ وہ مانگتا نہیں ہے۔ تم ان کے چہرے سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔ اور مال ان مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں۔ اور یہ صدقات تو دراصل فقیروں، مسکینوں کے لیے ہیں جو لوگ صدقات کے کام پر مامور ہیں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلم مطلوب ہو، اور گردنیں چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے قبول فرمائے، آمین۔